حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، آقا کون سا اسلام افضل ہے؟ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا اس شخص کا اسلام افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ میں ای الاسلام افضل کا لفظ آیا ہے اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ای المسلمین افضل کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، نہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا دے۔ اچھا، اب اس حدیث مبارکہ پہ علماء نے دو بڑے ہی پیارے سوالات اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں صرف دو اعضاء کا ذکر کیا ہے، زبان کا اور ہاتھ کا، کہ بہترین اور افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اب سوال یہ کیا کہ انسان زبان اور ہاتھ کے علاوہ دیگر اعضاء سے بھی تو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر خود ہی اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے بیان فرمایا کہ انسان زیادہ تر اعمال صرف زبان اور ہاتھ ہی سے کرتا ہے، انسان کے زیادہ تر اعمال وہ زبان اور ہاتھ ہی سے انجام پاتے ہیں۔ تو میرے رسول نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما دی کہ جو اعضاء کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور دوسرا سوال علماء نے یہاں پہ یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ بہترین اور افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ تو اب میرے رسول نے من لسانہ و یدہ کا ذکر کیا کہ زبان کا پہلے ذکر کیا اور ہاتھ کا بعد میں ذکر کیا۔ اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور ہاتھ کا ذکر پہلے کرتے اور زبان کا ذکر بعد میں کرتے، تو زبان کو پہلے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے اس کے بھی بڑے پیارے جوابات ارشاد فرمائے اور بڑی پیاری وجوہات بیان فرمائی۔ تو علماء نے یہاں پہ یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا پہلے ذکر کیا کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ زبان کا تکلیف پہنچانے میں نمبر پہلا آتا ہے۔ اولاً تو یہ کہ زبان سے تکلیف پہنچانا بڑا ہی آسان ہے، اگرچہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا بھی آسان ہے، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانا اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ آسان ہے۔ کون نہیں جانتا کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے انسان گالیوں پہ اتر آتا ہے، الزامات لگاتا ہے، افترا باندھتا ہے، بہتان لگاتا ہے، یعنی ایک منٹ میں کئی لوگوں کے دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو زبان سے تکلیف پہنچانا بالکل آسان ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے زبان کا ذکر پہلے کیا کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یعنی جو زبان اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتی ہے، تو تنبیہ فرما دی اور پہلے ذکر کیا کہ اے لوگوں ذرا دھیان سے سنو اور سمجھ جاؤ، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ زبان کی تکلیفیں اور ایذائیں اس قدر سخت ہیں کہ زبان کے دکھ دیگر اعضاء کے دکھوں سے کہیں بڑھ کے ہوتے ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیروں تلواروں اور نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں
لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم کبھی بھرتے نہیں ہیں، زبان کے زخم ہمیشہ تازہ ہی رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زبان سے تم کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ زبان کی تکلیف ایسی ہے جو بندہ قریب بیٹھے شخص کو بھی دے سکتا ہے اور میلوں دور بیٹھے شخص کو بھی انسان تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ فون اٹھایا، کال ملائی اور اگلے بندے کو کھری کھری سنا دی، فون پہ گالی نکال دی، یعنی کہ زبان سے انسان لاکھوں میل دور بندے کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو میرے رسول کا کتنا خوبصورت ارشاد ہے، کتنی خوبصورت یہ حدیث مبارکہ ہے کہ وہ زبان جس سے تکلیف پہنچانا بالکل آسان ہے، وہ زبان جس کی تکلیفیں کہیں بڑھ کے ہے، جس کے زخم کبھی بھرتے ہی نہیں ہے، وہ زبان جس سے انسان دور بیٹھے شخص کو بھی تکلیف دیتا ہے اور پاس بیٹھے شخص کو بھی تکلیف دے دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین اور افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔